السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے 286 تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کا لفظ بہ لفظ بھی ترجمہ کریں گے اور ساتھ میں بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے، تاکہ دونوں طرح سے آپ کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، یعنی بامحاورہ ترجمہ ہوگا اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ وہ اللہ تم سے اس کا کیا کرے گا؟ حساب لے گا۔ یعنی اس آیت کے اندر بیان یہ کیا جا رہا ہے، اس کا مفہوم مختصراً مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی اور ہر جو ہے ظاہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اب اجزاء ایمان اور وعدہ خداوندی بصورت عام شہادت یعنی جو ہے گواہی کو چھپانا جیسے منع ہے، تو اگر تم جانتے ہوئے تم نے مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے، اگر تم نے جو ہے جانتے ہوئے کسی معاملے کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے باخبر بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا کریں گے؟ حساب بھی ضرور لیں گے۔ اب آگے یہاں سے یہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء پس وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء اور وہ عذاب دے گا مَن يَشَاء جس کو چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کا مفہومی ترجمہ ہوگا پس وہ چاہے جس کو معاف کر دے اور وہ عذاب دے جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کے وہ اعمال جو وہ اس نے کر دیے وہ کر گزرتا ہے، چاہے وہ اس نے دل کے پختہ ارادہ کے ساتھ کیے ہوں یا اس نے دل کے اندر چھپا رکھے ہوں، مگر اس نے ابھی عملاً ان کو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ان کا بھی حساب لے گا۔ اور اس میں اگر انسان جو ہے کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ضرور معاف فرماتے ہیں۔ اور یعنی دل کے اندر آنے والی بات، کوئی خیال بھی اگر اس کے اندر آیا، اس نے کوئی برا خیال جو ہے نا سوچا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ان کے اوپر محاسبہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک چیز ہے انسان نے دل کے اندر برے چیز کو سوچا، سوچنے کے بعد اس عمل کو کیا نہیں، ٹھیک ہے، اگر اس نے کر دیا یا کسی کے آگے ذکر کر دیا پھر اس کا محاسبہ ضرور ہوگا، لیکن اس نے سوچا، اس کو کیا بھی نہیں اور کسی کے آگے ذکر بھی نہیں کیا تو اس پر اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ جی آگے آیت نمبر ہماری سورۃ البقرہ کی 285 ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھیے۔ آمنا ایمان لائے وہ، الرسول یعنی ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ ان پر، من ربہ من سے رب ہی اپنے رب کی طرف، والمؤمنون اور مومن۔ اب یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور مومن۔ کل آمن باللہ وہ سب کے سب ایمان، سب کے سب یعنی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی یہ ایمان کے اجزاء یعنی جو بتائے جا رہے ہیں، جن چیزوں پر جو ہے مومنین کو ایمان لانا ہوتا ہے، اللہ پر، اللہ کی توحید پر، جیسے ہمارے جو ہے کیا نام ہے ارکان ہیں، کلمہ تو یعنی توحید اور رسالت، توحید کے بعد رسالت جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانا، توحید کلمہ، ٹھیک ہے، توحید رسالت، ٹھیک ہے، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو یہاں پر ان ایمان جو ہے ان میں سے تقریباً 4 بیان کیے گئے ہیں، جو ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ اب یہ ان 4 اجزاء میں سے اگر ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، مطلب رسالت میں سے کسی 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک پر بھی انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی رسالت میں کسی ایک پر بھی جو ہے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا جو ہے انکار ہی سمجھا جائے گا۔ جی آگے، لا نفرق بین احد من رسلی نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک بھی رسول میں،
ٹھیک ہے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، وقالو سمینا واتانا غفرانکا، اور وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے، واتانا اور ہم نے مان لیا، غفرانکا آپ بخش دیں گے ہمیں، رب بنائے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے ٹکڑے کے اندر جو ہے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جو مومنین ہیں ان کی جو امتیازی خوبیاں ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے رسولوں میں نمبر ایک تو کسی میں فرق نہیں کرتے، دوسری بات ان کی خوبیاں یہ ہیں مومنین کی، ایک وہ جس بات کو سنتے ہیں اس کو سننے کے ساتھ ساتھ مانتے بھی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے معاملات کا کیا ہے، ذمہ دار ہے۔ تو یہاں پر مومنین کی دو خوبیوں کو بیان کیا گیا، وہ مانتے بھی ہیں اور اللہ کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری یعنی جو ہے وہ اپنا آیت ہے، اس میں تھوڑا سا ایک چیز ہے اور اللہ بہت ہی پیاری یہ دعا بھی ہے مومنین کے لیے، اس میں ہے لا یکلف اللہ، ترجمے کو دیکھیے، لا نہیں، یکلف وہ تکلیف دیتا، اللہ کون، اللہ، نفسن کسی نفس کو یا کسی جان کو یا کسی جی کو، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لہا یعنی اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا بامحاورہ، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں پہنچاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو کاسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر ہوگا یعنی وبال، ما جو کا اکتسبت اس نے کیا، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے انسان نے جو کچھ کمایا ہے وہ اسی کے لیے ہے اور اس نے جو برا کام کیا اس کا وبال بھی اسی انسان کے اوپر پڑے گا۔ اور ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اچھا اس یہاں پر جو ہے اوپر والی جو چیز ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اور ویسے پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں، جتنے آسانی والے احکام ان کو عطا کیے ہیں، اتنے جو ہے مطلب اس سے پہلے امتوں کو نہیں عطا کیے گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب جیسے یہاں پر مثال دیتے ہیں پانی نہ ہو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اگر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر بیٹھنا بھی مشکل ہے تو لیٹ کر نماز، یعنی یہ آسانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ امت مسلمہ پر احسان ہے کہ اس کو اس کی طاقت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آگے ہے ربنا لا تؤاخذنا، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کا اختتام کر رہے ہیں۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کو کیا کرے گا، پورا فرمائے گا۔ اگر یہ جو ہے ان سے کوئی خطائیں ہو جائیں، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کے ساتھ، ان غلطیوں کے ساتھ بھی کیا کرے گا، درگزر کرے گا۔ تو یہاں سے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ پکڑنا ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، ہم او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، یعنی اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی غلطی یا بھول ہو جائے تو ہماری اس پر پکڑ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے دیکھیں بندوں کو کتنی پیاری دعا سکھا رہے ہیں۔ آگے ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ولا تحمل علینا اور نہ بوجھ ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ تو نے، حملتہ تو نے ڈالا ان پر، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، اور ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور تو نہ ڈال ہم پر، ما جو لا طاقت لنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا اور تو معاف فرما ہم کو، واغفر لنا اور بخش دے، ورحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، انت مولانا اور تو مدد کر، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس تو مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور تو نہ ڈال ہم پر جو جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، تو ہم کو معاف فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما
کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، پس تو کافر قوم کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ اور بہترین دعا اپنی جو ہے نا امت کو اور جو ہے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور یہ ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ان کی تو بے شمار جو ہے نا ان آیات کی فضیلت جو احادیث مبارکہ میں نازل ہوئی ہے، رات کو پڑھنے والا جو ہے، جو بندے رات کو اس کو پڑھ کر سوتے ہیں، ان آخری دو آیات کو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک نگہبان جو ہے مقرر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی کیا کرتا ہے، حفاظت وغیرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر بے شمار جو ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخر ان آیات کی پڑھنے کی جو ہے وارد ہوئی ہیں، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور رات کو ہمیں جو ہے ان آیات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔